آج کی ویڈیو میں 6 ایسے طاقتور ممالک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن پر حملہ کرنا بے وقوفی ہوگی، کیونکہ آج کے دور میں جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہوتے ہیں ان پر حملہ کرنے کا کوئی سوچتا بھی نہیں، لیکن جو ممالک بہت ہی کمزور ہوتے ہیں ان پر طاقتور ممالک حملہ کر کے ان کے قیمتی اثاثوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ایسے ممالک کے بارے میں بتاؤں گا جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی نہیں، لیکن ان پر حملہ کرنا بے وقوفی ہوگی، کیونکہ ان کو ہرانا ناممکن ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری اس کی گئی محنت پر ایک سبسکرائب اور ایک لائک تو بنتا ہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دوستو، افغانستان جو پاکستان کی سرحد کے پاس موجود ہے، اس کو بادشاہوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ افغانستان پر بڑے بڑے جنگجو قبضہ کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ کچھ مارے گئے تو کچھ ہار مان کر پیچھے ہٹ گئے۔ پہلے رشیا جیسی سپر پاور کو ہرا کر یہ اب امریکہ کی بھی بینڈ بجا چکا ہے۔ دوستو، اس ملک کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان کو لڑنے کے لیے کوئی نہیں ملتا تو یہ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کوئی پاگل ہی ان پہ حملہ کرے گا۔ نارتھ کوریا۔ دوستو، افغانستان کے بعد نارتھ کوریا بھی ایک ایسا ملک ہے جن کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی، لیکن امریکہ چاہنے کے باوجود بھی نارتھ کوریا پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ نارتھ کوریا کا شمار بھی اس وقت دنیا کے طاقتور ممالک میں ہوتا ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا کی طاقت کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک ان کی نڈر کی عادت ہے، کیونکہ کم جونگ کا شمار ان لیڈروں میں ہوتا ہے جو کسی کے بھی آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی طاقتور فوج موجود ہے جو ہر وقت دشمن کا سامنا کرنے کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 4200 سے زائد جدید ٹینکس اور 222 جنگی گاڑیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 222 جنگی ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ نارتھ کوریا کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی موجود ہیں۔ اس لیے نارتھ کوریا بظاہر ایک طاقتور ملک مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور جاپان ان پر حملہ کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہو جاتی ہے، اگر کوئی ملک نارتھ کوریا پر حملہ کرتا ہے تو اس کو ہار کے سوا کچھ نہیں ملنے والا، اور اس کے لیے امریکہ کو بہت سے ممالک مشورہ بھی دے چکے ہیں کہ نارتھ کوریا پر حملہ کرنے کا سوچنا بھی نہیں۔ ایران۔ دوستو، عراق اور افغانستان پر حملہ کر کے اب امریکہ کی گندی نظر ایران پر موجود ہے۔ 9/11 کے بعد ہی شاید ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، مگر ایران کے بہادر اور نڈر لیڈروں نے ہمیشہ ہی ایران کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر بات کرتا چلا آیا ہے۔ دوستو، ایران کو شکست نہ دینے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے پہلی ان کی ٹوپوگرافی ہے، کیونکہ ایران پہاڑوں کی سرزمین ہے، اس لیے کسی بھی ملک کا ان پر حملہ کرنا یا اس کی سرزمین کو سمجھ پانا بہت ہی مشکل ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایران کے پاس 5 لاکھ تربیت یافتہ فوج اور 1700 جدید ٹینکس اور لگ بھگ 137 فائٹر طیارے موجود ہیں، جو ایران کو دنیا میں طاقتور ملک بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس انڈر گراؤنڈ میزائل بیسز بھی موجود ہیں، جو ہر شہر میں 500 میٹر کے فاصلے پر نصب کیے گئے ہیں، اور یہ بھی ہر ملک کو پتا ہے کہ ایران اندر ہی اندر میں نیوکلیئر پاور بھی بن چکا ہے، لیکن اب تک ڈکلیئر نہیں کر پایا، اور شاید یہی وجہ ہے امریکہ، سعودی عرب اور ترکی جیسے طاقتور ملک اب تک ایران پر حملہ نہیں کر سکے۔ جاپان۔ دوستو، جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نئی آنے والی سپر پاور جاپان ہی ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب بھی ہے، اور یہ ایک واحد ملک ہے جس پر آج تک کوئی بھی ملک زمینی حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، حتیٰ کہ اپنے دور میں مغل بھی جو فتوحات پر مہارت رکھنے کی شہرت رکھتے تھے، وہ بھی کبھی اس جاپان پر فتح نہ کر سکے، اور صرف امریکہ ہی ایک ایسا ملک تھا جس نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرا کر اس کی کمر توڑی تھی، مگر پھر بھی اس پر مکمل فتح نہ کر سکے۔ 2016 سے لے کر اب تک جاپان اپنی ملٹری پر 80 خرب خرچ کر چکا ہے۔ جاپان کی فوج میں 5 لاکھ سے زیادہ جاپانی فوجی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے پاس 600 جدید ٹینکس بھی موجود ہیں۔ دوستو، جاپان کی ایئر فورس بھی دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتی ہے، اور یہ دنیا کی 5ویں بڑی ایئر فورس ہے۔ اس ایئر فورس کے پاس 1090 ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ اس ملک کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے اس کی ضعیف العمر آبادی، کیونکہ جاپان کے لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے زیادہ تر آبادی بوڑھے لوگوں کی ہے۔ مگر ان سب خامیوں کے باوجود بھی جاپان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی بہادر اور نڈر فوج کی ضرورت پڑے گی۔
USA دوستوں امریکہ ہر سال اپنی فوج پر $596 ملین خرچ کرتا ہے، جو کہ لگ بھگ 7 ترقی یافتہ ممالک کے ڈیفنس بجٹ جتنا بنتا ہے۔ دوستوں امریکہ کی سب سے بڑی طاقت ان کے نیوکلیئر ہتھیار ہیں، جو کہ کسی بھی ملک سے کہیں زیادہ ہیں۔ امریکہ کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنے نیوکلیئر ہتھیار ہیں کہ یہ دنیا پر موجود انسان کو کئی دفعہ مار سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ پر چڑھائی کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر اب بھی کوئی امریکہ پر حملہ کرنے کا سوچے، اسے صرف گڈ لک ہی کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان دوستوں دفاع، ملٹری عزم کی بات ہو تو پاکستان کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ دوستوں پاکستانی فوج دفاع اور پاور میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ آپ پاکستان کی بڑی فوج دیکھ لیں، یا بحری یا فضائی، آپ کو ہر طرف شجاعت اور جرأت کا مظاہرہ ہی نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز ہر طرح سے بری، بحری یا فضائی پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک چاہے امریکہ پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ دوستوں خاص طور پر پاکستان کا نیوکلیئر سسٹم دنیا کے نمبر 1 سسٹم میں سے ایک ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے پاس بہت ہی اعلیٰ قسم کے میزائل موجود ہیں، جو ہر قسم کا وار ہٹ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان میں چاہے غربت کے ڈیرے ہیں، پر کسی ملک کی اتنی مجال نہیں کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ دوستو یہ تھے دنیا کے طاقتور ممالک جن پر حملہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو آپ کو ان میں سے کون سا ملک زیادہ طاقتور لگا، کمنٹ میں ہمیں آگاہ ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقار ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔